محترم عزیزوں اور دوستو، آج جس عنوان پر گفتگو ہونے والی ہے تو وہ کوئی سرسری عنوان نہیں ہے کہ ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے چھوڑ دیا، یا کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کہ ہر ہفتے جس میں جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ طرح کا عنوان ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا، جاننا اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گزشتہ مہینے میں 3 تاریخ کو ہمارے آکوڑ شہر میں ایک پروگرام منعقد ہوا تھا اردو ہائی اسکول میں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے بھی ہوں گے اور بہت سے حضرات اس پروگرام میں شریک بھی ہوئے ہوں گے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے شہر آکوٹ میں دارالقضا قائم کیا جائے۔ ہمارے شہر آکوٹ میں کیا قائم کیا جائے؟ دارالقضا۔ اب یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نیا لفظ ہے۔ دارالقضا الحمدللہ قائم بھی ہو گیا اور بحسن خوبی بہت اچھے طریقے سے دارالقضا چل بھی رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی ایسے ہیں جو دارالقضا کے بورڈ کو دیکھ کر آ کر پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کا داخلہ ہو رہا ہے یا نہیں، یہاں پر لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے یا لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ امت کا ایسا ہے جس کو معلوم ہے دارالقضا کے بارے میں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو دارالقضا کو سرے سے نہیں جانتا، حالانکہ یہ کتنا بنیادی شعبہ ہے اسلام کا۔ دیکھو، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، تو یہ صرف کلمہ نہیں بلکہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ یا اللہ اب ہماری پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ ایسا نہیں کہ یا اللہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ نہیں، اگر اتنا ہی آسان ہوتا مسلمان ہونا تو ابو جہل کلمہ پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل سے کہا، سارے کفار موجود تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہے تھے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دینا بند کر دیجیے، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا بند کر دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ میں تمہارے پاس ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ جس کلمے کو اگر تم پڑھ لو تو عرب و عجم کے اوپر تمہاری حکومت ہو، عرب و عجم پر تمہاری حکومت۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کی قسم کہ آپ ایک کلمہ تو کیا میں 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہوں اگر اس کلمے کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے نا، لیکن نہیں کہہ سکا، نہیں پڑھ سکا کلمہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو میری پوری زندگی اللہ کے حوالے ہو جائے گی، پھر میں اپنی مرضی کا مالک نہیں رہوں گا، پھر مجھے اللہ کی مرضی پر عمل کرنا پڑے گا، مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے نا، تب میں سچا پکا مسلمان کہلاؤں گا، تب میں سچا پکا مسلمان کہلاؤں گا۔ تو جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس میں اقرار کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ سب کچھ ہم آپ کی مرضی کے مطابق کریں گے، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں، اور آپ کے قانون کے علاوہ ہم کسی کے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، ہے نا۔ اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مکمل، اتنا کامل دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہر چیز کے بارے میں رہبری ملتی، ہمارے نکاح کے مسائل، ہمارے طلاق کے مسائل،
ہمارے تجارت کے مسائل، ہمارے کاروبار کے مسائل، کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ تو ہر چیز کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں، واضح قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں. اور یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر تو وہ سارے کے سارے نامکمل. یہ صرف دعویٰ نہیں، آپ تحقیق کریں، آپ ریسرچ کریں، دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں. اور تحقیق کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں. یوٹیوب موجود ہے، گوگل موجود ہے، اور آج کے زمانے میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے. ایک سوال میں آپ کے سامنے ساری انفارمیشن آ جائیں گی. تو سارے مذاہب کا آپ جائزہ لیں تو سارے کے سارے مذاہب نامکمل ہے نا. ہندو مذہب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر طلاق کا کوئی قانون نہیں. پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ستی پرتھا تھی کہ کسی کا شوہر اگر مر گیا تو بیوی کو بھی اسی کے ساتھ جلا دو، اسی کے ساتھ بیوی کو بھی ختم کر دو. اب بیوی ایک مرتبہ شوہر کے پاس چلی گئی، اب شوہر بھلے ہی اسے کوڑوں سے مارتا ہو، بھلے ہی اسے آگ سے جلاتا ہو، بھلے ہی کتنی بھی دنیا بھر کی اسے تکلیف دیتا ہو، لیکن بیوی کو شوہر سے طلاق لینے کی اجازت نہیں. بیوی کتنی بھی بد کردار ہو، کتنی بھی بد زبان ہو، کتنی بھی بری ہو، شوہر کا جینا اس کے ساتھ مشکل ہو، زندگی نہ گزر سکتی ہو، لیکن پھر بھی شوہر کو طلاق لینے کی پرمیشن نہیں، یہ قانون ہی نہیں ہے نا. ایسے حالات میں تو طلاق ضروری ہو جاتی. اسلام نے جو طلاق کو باقی رکھا، اس کے مسائل بتائے، اس کی حکمت بھی تو یہی کہ نکاح کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا، زندگی اچھے طریقے سے گزرے. لیکن جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ایک دوسرے کی نفرت دل کے اندر بیٹھی ہوئی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، گھر کو دنگل بنایا ہوا ہے نا، جنگ کا میدان، کہ گھر میں داخل ہوئے تو گویا جنگ کے میدان میں داخل ہو گئے، ایسی حالت ہو چکی ہے نا. لیکن پھر بھی تو یہاں تو نکاح کا مقصد فوت ہو گیا ہے نا. تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ راستہ رکھا ہے. حالانکہ حلال چیزوں میں جو سب سے بری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ طلاق ہے نا. لیکن بدرجہ مجبوری جائز ہے، اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہندو مذہب کے اندر ہمیں ایسا کوئی قانون نہیں ملتا. عیسائیوں کے یہاں پر دیکھ لو، ان سے پوچھ لو کہ بھائی تمہارے یہاں نکاح کا کیا طریقہ ہے، تو وہ بتائیں گے کہ بھائی ہمارے انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یا امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ڈیورس لیا جاتا ہے. وہ یہ آپ کو بتائیں گے. ان سے یہ کہو کہ بھائی تمہاری جو مذہبی کتاب ہے، جو بائبل ہے، اس کے اندر نکاح اور طلاق کے بارے میں کیا بتایا ہے، اس کے اندر کیا احکام لکھے ہوئے کہ نکاح کس طریقے سے ہو، اس کے اندر کیا احکام لکھے ہوئے کہ طلاق کس طریقے سے. کوئی مذہبی چیز تمہارے پاس موجود ہے جس سے یہ قانون تم نے نکالا؟ یہ تو تمہارے ملک کا قانون، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن یہ اسلام کا امتیاز، اور یہ صرف 2 مذاہب مثال کے طور پر میں نے پیش کیے. جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر موجود ہے، سارے کے سارے مذاہب کو آپ ٹٹول کر دیکھیں، جانچ کر دیکھیں تو سارے کے سارے مذاہب نامکمل نکلیں گے. سارے کے سارے مذاہب نامکمل نکلیں گے. لیکن اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے ہر چیز میں ہماری رہبری. تمہیں نکاح کرنا ہے تو اس طریقے سے نکاح کرو. یہ تو بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنے اچھے جو طریقے، اتنے اچھے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اس کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا. آج ہمارا نکاح دیکھ لو، نکاح مسجد میں ہوتا ہے، عالم صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، ہے نا، ایجاب و قبول ہوتا ہے. بس ہمارے نکاح کے اندر یہی چیز باقی ہے جو اسلامی. اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ غیر اسلامی ہے نا. ہماری شادیوں میں مرد عورت ایک دوسرے میں خلط ملط ہو رہے ہیں، خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہے نا، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، اور باقاعدہ پھر ان کی ویڈیوگرافی بھی کی جا رہی ہے یادگار کے طور پر، ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر شرعی. ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، اور پتہ نہیں کتنی رسمیں ہم نے درمیان میں لگا دی اور خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی. کتنا آسان ہے نکاح اسلام.
کتنا آسان رکھا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نکاح کو. ایک صحابیہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. بھرے مجمع میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم ہوتے تو تانے دے دے کر اس کو ختم کر دیتے کہ بھئی تو اتنی بے شرم ہے، اتنی بے حیا ہے، اور ایسی ہے ویسی ہے، تانے دے دے کر اس کو مار دیتے ہے نا. آج یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ کسی عورت کا اگر طلاق ہو جائے تو اس کی دوسری نکاح کی فکر نہیں کی جاتی. اس کو ہم صدقے لے جا کر دیں گے، اس کو ہم زکوٰۃ لے جا کر دیں گے، ہے نا. ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہمارے صدقے اور زکوٰۃ پر پلتی رہے. ایک خاتون بیوہ ہو گئی، اب اس کے دوسرے نکاح کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم صدقے دیں گے، زکوٰۃ دیں گے لے جا کر، اور ہم سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت ثواب ہم نے کما لیا. دیکھو ایک بات نکتے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسرے مذاہب کی جتنی بھی سنستھائیں ہیں وہاں پر آپ کو ورد آشرم ملے گا کہ بھائی بیواؤں کے لیے، ہے نا، بیواؤں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے. لیکن اسلام میں کوئی ایسی تنظیم دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. کئی قرآن میں کوئی آیت پڑھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو یتیموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مسکینوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مسافروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لیکن کہیں دیکھا کہ بھئی مطلقہ عورتوں پر بھی خرچ کرو، بیوہ عورتوں پر بھی خرچ کرو؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نہ قرآن میں ملے گا آپ کو، نہ حدیث میں ملے گا آپ کو. تو کیا نعوذ باللہ اسلام اس بارے میں نامکمل ہے؟ اسلام نے مطلقہ اور بیوہ عورتوں کا خیال نہیں رکھا، ہے نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جتنی بھی مطلقہ خواتین ہیں یا بیوہ خواتین ہیں ان کو نکاح کرنے کا حکم دیا کہ نکاح کرو اور شوہر کے ساتھ عزت سے زندگی گزارو. اگر کوئی کتنا بھی تمہیں صدقے لا کر دے، زکوٰۃ لا کر دے، تو وہ عزت کی زندگی تو نہیں، وہ تو ذلت کی زندگی ہے نا. اور مال کے ذریعے سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کا گھر چل سکتا ہے. لیکن اللہ نے ہر انسان کے اندر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جنسی خواہش بھی رکھی. تو مال کے ذریعے سے ہم یہ تو پورا کر دیں گے، ہم کہیں گے بھائی نہیں، ہمارے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، ہم ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن جو فطری خواہش اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کا کیا ہو؟ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی تو وہ زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتی. اور ہم بھی اسی طرح اندھے گونگے بہرے بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا نکاح کرانے کی فکر نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر. اور اگر وہ کبھی زبان سے کہہ دے، بلکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، اس کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے نا. تو یہ بہت بڑا عیب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا ارادہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، خاموش رہے، آپ انکار بھی نہیں کیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اس مجلس میں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے جسم پر ایک چادر تھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہی، گویا کہ رضامندی کا اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے کہ تم اس کا مہر ادا کر سکو یا خرچ وغیرہ چلا سکو گھر کا؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا املک الا ازاری، کہ میں اپنی اس چادر کے علاوہ جو میں نے لپیٹی ہوئی ہے اپنے جسم کے اوپر، اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. شرٹ بھی نہیں تھا ان کے بدن پر، دو چادریں بھی نہیں تھی، صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے لنگی کی طرح، اور وہ نکاح کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب کوئی غریب آدمی، کوئی اس طرح کا آدمی جس کی انکم نہ ہو،
ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ بچے بڑھاپے کی طرف ان کا قدم بڑھ رہا ہے. کوئی 35 سال کا ہو گیا, کوئی 40 سال کا ہو گیا, جوانی کی عمر تو اس کی نکل ہی گئی. 40 سال کے بعد تو انسان کا ادھیڑ پن شروع ہو جاتا ہے. یہ جوانی کی عمر نہیں ہوتی. جوانی تو انسان 15 سال میں, 16 سال میں, 20 سال میں یہ جوانی کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی تو وہ پھر ادھیڑ پن کی طرف جاتا ہے, اور 40 کے بعد تو پھر بڑھاپے کی ابتدا ہو جاتی ہے, بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے نا. تو 40 سال 35 سال کے ہو رہے, 40 سال کے ہو رہے. ایک صاحب تو مجھے ملے 45 سال کے, اور اس وقت ان کا صرف رسم ہوا تھا. اس وقت ان کا کیا ہوا تھا؟ صرف رسم. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی 2-3 سال کے بعد ذرا کچھ کام باقی ہے, تو 2-3 سال لگیں گے, اس کے بعد نکاح کروں گا, اس کے بعد نکاح کروں گا. تو میرے دل میں یہ بات آئی, اب بول تو نہیں سکتے, میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی کچھ 4-5 سال باقی ہے, اب اس کے لیے کیا ہی نکاح کرنا. 4-5 سال باقی ہے, اس کے لیے کیا ہی نکاح کرنا. اس سے اچھا کرو ہی مت پھر نکاح, ہے نا. ایک لطیفہ ذہن میں آیا. ایک بزرگ تھے, ان کی عمر تھی 80 سال. انہوں نے نکاح میں اشتہار دیا. نکاح میں اشتہار دیا انہوں نے کہ رشتوں کی تلاش. اس طریقے سے انہوں نے نکاح میں, اور اپنا پورا بایو ڈاٹا, پورا پروفائل اس کے نیچے لکھا انہوں نے, اور نمبر بھی دیا ساتھ میں. تو ایک صاحب نے ان کو فون کیا اور کہا کہ حضرت آپ نے جو اشتہار دیا ہے اس میں ایک غلطی ہو گئی. اس میں غلطی یہ ہو گئی کہ جو رشتوں آپ نے لکھا اس میں فے لگانا آپ بھول گئے. کیونکہ آپ کی عمر 80 سال کی ہے تو رشتہ تو آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو فرشتوں کو ڈھونڈنا چاہیے. اشتہار یہ دینا چاہیے کہ بھئی فرشتوں کی تلاش, کہ ملک الموت کہاں ہے, یہ اشتہار دینا چاہیے, ہے نا. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ساری عمر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے نوجوان, لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہی ہے نا. ساری اس کی جوانی برباد کر دی, ساری جوانی اس کی نکل گئی. اور جوانی جب اس کی نکلے گی تو وہ چین سے نہیں بیٹھے, ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ بہت نیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے علم میں نہیں ہوتی. اور ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم جوان تھے تو ہم بھی اتنے شریف نہیں تھے, ہے نا. وہ اپنے جوانی کے دور کو یاد کرے کہ بھئی ہم کیسے تھے, ہے نا. ہمارے کیا جذبات تھے, ہماری کیا خواہشات تھی اس عمر میں. تو یہ دور تو اور زیادہ فتنوں کا دور ہے. اس زمانے میں تو گناہ میں پڑنا بہت زیادہ مشکل تھا, عزت کا خوف ہوتا تھا, ڈر ہوتا تھا نظر میں آنے کا. آج کے زمانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ویب سائٹ اگر کسی کے علم میں آ جائے, یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لو تو ایک سے ایک طوائف ہے, اور ایک سے ایک ننگی سے ننگی اور گندی سے گندی چیزیں موجود. نوجوان برباد کر رہے ہیں, ذہنی طور پر بھی برباد ہو رہے, جسمانی طور پر بھی برباد ہو رہے, صحتیں بھی برباد ہو رہی ہے, اور ان کی مینٹالٹی بھی برباد ہو رہی ہے. پھر نوجوان کسی بھی کام کے نہیں بچتے, ہے نا. تو یہ کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر ہو چکی ہے, لیکن ماں باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام اللہ نے دیا, کتنا بہترین نظام اللہ نے دیا, لیکن پیروں پر کھڑے ہونے میں پوری زندگی نکل رہی. تو ان صحابی کے پاس صرف ایک چادر تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تانا نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ ہے میرے پاس, بلکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے حدیث. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اپنی بیوی کو سکھا دینا, یہی تمہارا مہر ہے. یہ تم اپنی بیوی کو سکھا دینا, یہی تمہارا مہر ہے. اور اسی چند صورتوں کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا. دیکھو کتنا آسان, کتنا خوبصورت نظام, کتنا بہترین نظام. آج کے نکاح دیکھو تو پہلے شادی ہال بک کرو, اس میں 20-25 ہزار اور پتہ نہیں کتنے کتنے جا رہے ہیں. ایک صاحب نے تو حساب کیا میرے سامنے کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور خرچہ اتنا ہے, تو حساب 10 لاکھ کے اوپر گیا ہو. اور وہ غریب شخص, ان کی آمدنی بھی اتنی نہیں. اب وہ سود سے قرضے لے گا, کہاں سے پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کر کے وہ لے کر آئے گا, اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایک بیٹی کو رخصت کرے گا. اور جس کی 4-5 ہو گئی
جس کے گھر میں 7-8 بیٹیاں ہو گئی تو وہ تو بس اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے نا. اتنا زیادہ ہم نے مشکل بنا دیا نکاح کو, اتنا زیادہ ہم نے مشکل بنا دیا نکاح کو, حالانکہ شریعت میں کتنا آسان. تو یہ اسلام پر عمل نہ کرنے کی نحوست ہے, یہ اسلام پر عمل نہ کرنے کی نحوست ہے. آج بھی بیانات ہو رہے ہیں اور صرف باتیں ہی ہو رہی. ہم میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی جہیز لینا کیسا ہے, تو وہ باقاعدہ تقریر کر دینا اس کو کہ جہیز لینا برا ہے. پھر اس سے پوچھو تم نے لیے تھے کیا, ان سے کیا پوچھو تم نے لیے تھے کیا, تو پھر وہ خاموش ہو جائیں کہ بھائی ہم نے تو لیے تھے لیکن جہیز لینا برا ہے. ہمارا ایک بیٹا ہے, ہم اس کے لیے بھی جہیز لیں گے لیکن جہیز لینا برا ہے نا. تو ساری باتیں ہم جانتے ہیں, ساری باتیں ہمارے علم میں, لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اسلام مکمل نظام حیات ہے, اسلام نے مکمل قوانین ہمیں دیے ہیں اللہ رب العزت نے, ہے نا. تو ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ شریعت کی روشنی میں حل ہونے چاہیے. آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے, تو ہمارے معاملات کہاں حل ہوتے ہیں؟ کورٹ کچہریوں میں ہمارے معاملات جاتے ہیں. اور کورٹ کچہریوں کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی مرغی چھڑانے کے لیے بکرے کی قربانی دینی پڑتی ہے نا. اتنا خرچہ بھی آئے گا اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, ہے نا. ایک بزرگ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ کورٹ سے اگر انصاف لینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگو. کون کون سی 3 چیزیں مانگو؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مانگو. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی نا 950 سال, تو اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی عمر مانگو کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ فیصلہ آنے تک, اتنی لمبی عمر دے. اور دوسری چیز قارون کا خزانہ مانگو, ہے نا, کہ جب بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ پیسے خرچ ہوں گے, بلکہ کئی گنا زیادہ پیسے خرچ ہوں گے. اور تیسری چیز حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مانگو, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مانگو. جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر کچھ نہ کچھ امید ہے کہ انصاف مل جائے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا اور ہمارے لیے ہمارے شہر آکوٹ میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی دارالقضاء کی شکل میں, تو ہمیں ہمارے معاملات دارالقضاء میں حل کرنے چاہیے شریعت کی روشنی میں, اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے, یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. قسم کھا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. کون مومن نہیں ہو سکتے؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, کہ جب ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو اور جب تک یہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمیں منظور ہے, اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جو صرف نماز پڑھ لے اور جو صرف ظاہری چھوٹی چھوٹی چیزیں, جو میٹھی میٹھی چیزیں ان کے اوپر عمل کر لے, اور جہاں اپنے نفس کے خلاف کوئی بات آئے تو وہاں اسلام کو چھوڑ دے, جہاں اپنے اوپر کوئی بات آ جائے تو وہاں اسلام کو چھوڑ دیں, ہے نا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما, اور پھر اپنے دل میں وہ ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو لے کر, ذرہ برابر بھی تنگی دل میں نہیں ہونی چاہیے. ایک منافق کے درمیان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا. اب منافق تو ظاہر میں مسلمان تھا, ظاہر میں کہتا تھا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, لیکن اندر سے کافر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ یہودی حق پر ہے. تو اس نے تو یہ سوچا تھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ جائے گا وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہودی ہے ایک طرف مسلمان ہے, تو وہ میرے حق میں فیصلہ کریں. لیکن یہ تو الٹا ہو گیا معاملہ. تو اس نے کیا کہا یہودی سے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو.
وہ بہت ذہین ہے اور ان کے فیصلے پر مجھے اطمینان ہو، اگر وہ فیصلہ دے دیں گے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سارا معاملہ رکھا اور کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جا کر آئے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رکو تھوڑا سا، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، اپنی تلوار لے کر آئے اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی، آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرے، ہے نا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام پر عمل کرنے والے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو جھگڑے ہیں، ان کا حل شریعت کی روشنی میں نہیں بلکہ دوسرے طریقوں سے نکلے، یہاں پر ہم شریعت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کا خیال ہے، یہ صرف ان کی سوچ ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، میں ان کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہے نا۔ تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دارالقضاء کا جو نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی 2-3 علماء اٹھے اور انہوں نے ایک آفس کھول دیا اور آؤ بھائی فیصلے کرنا شروع کر دو، نہیں، ایک منظم نظام ہے، ایک پراپر نظام، ایک پراپر نظام۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں یہ پورا نظام چلتا ہے اور باقاعدہ فائلنگ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ 2 لوگ آئے، انہوں نے اپنی بات کہی، انہوں نے اپنی بات کہی، معاملہ حل ہو گیا، نہیں، بلکہ جو ہائی کورٹ لیول کی جو فائلنگ ہے، ہائی کورٹ میں جس طریقے سے فائلوں کو مینٹین کیا جاتا ہے، اسی طرح دارالقضاء کا نظام ہے، وہاں بھی اسی طریقے سے فائلوں کو مینٹین کیا جاتا ہے منظم، اور ان فائلوں کی جانچ ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے۔ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کی جانب سے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ بھئی کسی کے ساتھ ناانصافی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں، کچھ اونچ نیچ کا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ یہاں تک کہ جو قاضی شریعت ہوتا ہے اس کو اتنا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ہدیہ بھی قبول نہیں کر سکتا، کسی سے ہدیہ بھی قبول نہیں کر سکتا، کہ ہو سکتا ہے کل ہدیہ دے اور دوسرے دن اپنا کیس لے کر آ جائے اور کہے کہ بھئی قاضی صاحب اپنے تو تعلقات اچھے ہیں، اپنے تو تعلقات اچھے ہیں، آپ میرے حق میں فیصلہ کیجیے۔ تو ایک منظم طریقے سے، ایک پراپر طریقے سے دارالقضاء کے اندر کام ہوتا ہے، اور بالکل منصفانہ طریقے سے۔ کوئی اگر 2 فریق جب آتے ہیں تو دونوں قاضی کے لیے اجنبی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی، بالکل انصاف کا معاملہ، اس طریقے سے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ معاملات کو حل کیا جاتا ہے، ہمدردی کے ساتھ معاملات کو حل کیا جاتا ہے نا۔ تو اتنا بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے تو یہ ہمارے اوپر حجت تمام ہو گئی اہل آکوٹ پر، کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ بھائی جب تمہارے پاس دارالقضاء موجود تھا تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا تھی، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ حجت تمام ہو چکی ہے اہل آکوٹ پر۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دارالقضاء کے بارے میں ہم دوسروں کو بھی بتائیں، خود بھی اگر ہمارے معاملات ہے، کسی بھی طرح کے معاملات ہے، ابھی تفصیل سے رکھنے کا ارادہ تھا آپ کے سامنے، کچھ مثالیں، کچھ معاملات کہ کس طریقے کے معاملات حل ہوتے ہیں دارالقضاء میں۔ سارے ہی معاملات حل ہوتے ہیں دارالقضاء میں، لیکن کچھ مثالیں آپ کے سامنے اگر آ جاتی تو اور اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ کے معاملات ہیں یا آپ کے علم میں کچھ معاملات ہیں تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں سمجھائیں اور خود بھی اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں وہ حضرات سنتیں پڑھ لیں۔